کثرت سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یہاں پر، کچھ لوگ اپنے جاب کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، اور جو انسان کی فطرت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. تو متع منع نہیں ہے، متع ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ اسلامی ایک ماحول نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا، تو لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن کیا اسلام میں حرام کاری سے بچانے کا کوئی ذریعہ موجود ہے؟ ضرور موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ شرماتے بہت ہیں، گفتگو کرنے میں شرماتے ہیں، مسائل پوچھنے میں شرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام کاری کر بیٹھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہر مسئلے، ہر کنڈیشن، ہر ماحول، ہر دور کا حل پیش کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام نوجوان ان تمام مسائل سے آگاہ ہوں اور کوششیں کریں کہ آپ حرام کاری سے بچیں. حرام کاری سیکچولیٹی کے لحاظ سے بہت ٹائپس کی ہیں، اس میں گفتگو نہیں کر سکتا میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے، لیکن علماء کرام کچھ حوالوں سے آپ ضرور گفتگو کریں گے. آیا کہ کمیونٹی کے نوجوانوں کو اور ایسے جو لوگ شادیاں کرنے والے ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یا اپنے روزگار کی وجہ سے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن فطرتی جذبات، احساسات ان کے موجود ہیں، ایسی صورت میں ان کے لیے کیا اسلام نے حل پیش کیا ہے؟ اور لوگوں کو اس کنٹریز کے اندر اپارچونیٹیز بھی بہت ہیں. اگر اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے تمام حقوق پورے کرتے ہوئے اگر انسان کوئی حلال کام کر لے تو زیادہ بہتر ہے حرام کام سے بچنے کے لیے. علماء کرام کی ٹیم میرے سامنے موجود ہے، اور اس سے اچھا میرے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا. یہ میں نے اپنے ایجنڈے میں نہیں شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ نے جو پامفلیٹ دیکھیں گے اس میں نہیں لکھا تھا یہ موضوع. یہ میں نے ہڈن ایجنڈا رکھا تھا کہ مومنین یہاں موجود ہوں گے، اور جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ ان سے سنیں ابھی اپنے تمام دوستوں کو اور ایسے لوگوں سے جن کو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ حرام کاری میں پڑھ سکتے ہیں ان کو بتائیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. جہاں دائمی شادی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر عارضی شادی کو بھی ڈسکس کیا جائے، تاکہ لڑکے جو ہیں ہمارے نوجوان کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں فائنانس کا مسئلہ ہے، کہیں نوکری کا مسئلہ ہے، کہیں پڑھائی کا مسئلہ ہے، کہیں خاندان کا مسئلہ ہے، کہیں معاشرتی برائیوں کا مسئلہ ہے، کہیں پر سوسائٹی کے سیٹ اپ کا مسئلہ ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کو اگنور نہ کیجیے گا. میں مولانا علی رضا صاحب سے، مولانا حسن عباس صاحب سے، مولانا رضا حیدر صاحب سے، مولانا محمد سکھتین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ لوگ ضرور روشنی ڈالیں، اور اس تمام جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کے بارے میں نالج دیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اردو میں؟ ہاں اردو میں. انگلش میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ متع کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن بعض مواقع پر جب انسان حرام کام کرنے پہ کا آپشن آ جائے اس کے سامنے تو اس صورت میں حلال بہتر ہے. اور ایسے کافی کیسز آتے ہیں کہ جس خصوصاً اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے بتایا، اول تو میری ایڈوائز جو ہے اسٹوڈنٹس کو یہی ہوگی کہ اپنے آپ کو شادی کرنے تک کنوارا رکھیں، وہ بہتر ہے. اور اس موضوع پر خود ویسٹرن سوسائٹی میں باقاعدہ امریکہ میں تو ایک کلب بن چکا ہے کہ جس میں ینگسٹرس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ پرماننٹلی ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہ کریں کنوارے رہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اس غریزے پہ کنٹرول کرنے کا راستہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور یا چکھ لیتا ہے اس غریزے کے مزے کو، تو پھر اس کے بعد کنٹرول کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہر جوانوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض سوسائٹی میں لڑکیاں آپس میں متع کر لیتے ہیں. اول تو متع کرنے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے. یعنی آپ اگر کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ کوئی شیعہ لڑکی ہے اور اس سے دوستی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب اسے پسند کرتے تو آپس میں متع پڑھ لیں وہ حلال ہوگی. نہیں، اس طرح سے حلال نہیں ہوتی. باپ کی اجازت شرط ہے. باپ کی اجازت کے بغیر نہ عقد دائم صحیح ہے، نہ عقد موقت یا ٹیمپرری میرج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے.
اب کچھ ایسے موارد بھی ہیں, کچھ ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, خصوصاً طلاق شدہ عورتیں اور طلاق شدہ مردوں کے سلسلے میں یہ ایک مفید ذریعہ, مفید طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کہ انسان حرام سے بچ سکتا ہے. خود میں تقریباً دسیوں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جو 50 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہیں, ابھی تک کنواری ہیں. انہوں نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کیا شادی کا, کیونکہ یہاں پہ آئیں, پڑھنے کا موقع ملا, پڑھ لکھ کر وہ کافی کامیاب ہو گئی, اور انہوں نے شادی نہیں کی اور ہمیشہ اسی انتظار میں رہیں کہ کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر ملے تبھی شادی ہوگی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 40-50 سال کی ہو گئی ہیں اور اب تک کنواری بیٹھی. اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل پرابلمس بھی کریٹ ہوتے ہیں, سکون ان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض عورتیں جو ہے وہ اسلام کو بھی چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ جب یہ اس قسم کے پریشرز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ظاہری بات ہے غلط راستوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور منحرف ہو جاتی ہیں. اسی طرح طلاق شدہ مرد جو ہیں جب ایک دفعہ طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو, وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھاگ کے آئیں گے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, اور ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پھر ہر ایک کوئی ان سے ڈرتا ہے کہ اس نے تو طلاق دی ہے تو اس کو اپنی بیٹی کیوں دی جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ حرام کا راستہ سامنے ہوتا ہے, یا تو یہ کہ وہ حلال کے ذریعے سے اپنی خواہشات اور غرائض کو پورا کرے. تو اس صورت میں بھی مطلقہ عورتیں یا مطلقہ مرد جو ہے وہ اگر آپس میں مطاع کر لیں حرام کام کرنے کے بجائے, وہ زیادہ بہتر ہے اور سنت رسول بھی ہے, اور یقیناً اس کا ثواب بھی ملے گا. میرے خیال میں اس پہ کافی حد تک مولانا سے محمد رضوی صاحب نے روشن ڈال دی, اور کافی جو پوائنٹس اس کے وہ روشن ہیں. صرف ایک دو پوائنٹس سے اشارہ کروں گا. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جسمانی فزیکل ریلیشن شپ سے باز رکھیں, انکریج نہ کریں. امریکہ میں اس پہ باقاعدہ بہت بڑی, جس میں مولانا نے بھی اشارہ کیا, اور میں نے خود اس کو نیوز میں بھی خود دیکھا کہ اس کے اوپر بہت بڑا وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے, لیٹس سے نو ٹو سیکس بیفور میرج, اور اس کا گانا انہوں نے پورا بنایا, یہی اس کا عنوان ہے. یہ باقاعدہ انکریج مت کریں. وہ بہل علم فی فروج النساء, ائمہ الاسلام کی حدیث جو اتنی اس پہ کثرت سے آئی ہیں کہ علم جو ہے وہ مرد و زن کے باہمی ارتباط کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اکثر علماء فقہا کہتے ہیں کہ جتنا ڈیلے کر سکیں, جو پڑھنا چاہتا ہے, خصوصاً غزالی جتنے بھی حضرات جو ہمارے بڑے بڑے مراتے ہیں, ان سب کا آپ کو لیٹ 20s میں اور ارلی 30s میں شادی ملے گی, کیونکہ ان کی وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنی حدیث ہے اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے روزے زیادہ رکھیں اور مختلف عبادات کی طرف ترغیب دلائی ہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سے ہمارے یہاں اس وقت بعض بارگاہوں میں, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, نام نہیں لوں گا, اس کو انکریج کیا گیا لندن میں اور امریکہ کے اندر, اور اس کے پھر بہت ہی برے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی آج وہ پشیمان ہیں, وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بدعت ڈال دی, لڑکے لڑکیوں کو انٹروڈیوس کرواؤ, کوئی بات نہیں ہے, اکٹھے بیٹھ کے ان کے سیشن گزارے چلے جائیں, اور اس کے نتائج انتہائی پست نتائج نکل رہے ہیں. میں خود بھی دیکھتا ہوں, آپ لوگ بھی اس کا مشاہدہ کریں گے. کم سنی کے اندر ٹینیجرز کو جو ہے آپ انکریج نہیں کریں, جتنا ہو سکے ڈسکریج کریں, ان کے حوصلے توڑیں کہ وہ باقاعدہ فزیکل ریلیشن شپ کے اندر چلے جائیں اور باقاعدہ اپنے آپ کو کیا مدعا کر سکتے ہیں. یہ تب ہے کہ جب انسان گناہ میں, بلکہ ان کو بتائیں کہ نہیں گناہ سے کیسے بچنا ہے. ایک مرتبہ جس سے مولانا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, جب وہ فزیکل ریلیشن شپ کی طرف چلے گئے, اس کے بعد پھر ان کو آپ روک نہیں سکتے, وہ ہر طرح کے حرام میں ناجائز طریقوں کے اندر چلے جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اس کے نتائج برے نکل رہے ہیں, اچھے نتائج نہیں نکل رہے. حتیٰ اگر کرسچنس کے اندر اور مذہبی لوگوں کے اندر, یہودیوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے, تو مسلمان کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنے خواہشات اور غرائض کو کنٹرول کرنے کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اسلام نے راستہ ضرور دیا ہے کہ انسان کے لیے حلال راستہ موجود ہے, انسان حرام میں مبتلا نہ ہو, حلال راستہ اس کے لیے موجود ہے.
اسی طرح سے وہ افراد خصوصاً جو ایجوکیشن سے باہر آ چکے تھے پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں. جس طرح سے مولانا نے کہا, میں نے خود اس معاشرے کے اندر عام طور سے اس وقت جو لڑکیوں کے ہمارے رشتے بتائے جاتے ہیں وہ 20s میں ہیں, وہ 30s کے اندر ہیں, اور بہت ایسے بھی رشتے موجود ہیں جو ہم سے بھی جو بڑی باقاعدہ اس وقت ان کی والدین نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور لڑکیوں نے اپنی شرائط کی وجہ سے ڈیلے کیا, تاخیر کرتے رہے. اگر مناسب رشتے نہ مل رہے ہوں تو تھوڑے سے کم مناسب رشتوں کے اوپر اتفاق کیجیے, ڈیلے مت کریں. یہ تاخیر کرنا خصوصاً لڑکیوں کے رشتوں کو تاخیر کرنے سے اس کے بہت برے نتائج نکل رہے ہیں. تو بہرحال اسلام نے حلال راستہ دیا ہے, اور خصوصاً جب ایک شادی ہو جائے اس کے بعد پھر خدا نہ خاصہ طلاق وغیرہ ہو جائے تو پھر آسانی سے شادی نہ لڑکوں کی ہوتی ہے نہ لڑکیوں کی ہوتی ہے, اس میں پھر آپشن سے کم ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز سے مولانا نے کہا, میں اسی طرح کہوں گا کہ کوشش یہی کیجیے کہ یہ جتنے بھی حلال ہیں, ہر حلال واجب نہیں ہے, حلال ہے, جائز ہے آپ کے لیے. ایک اللہ نے جائز راستہ دیا ہے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے, لیکن اس کی طرف خصوصاً جس سے آج کل ہمارے یہاں ایک جان بوجھ کا آپشن بنا لیا گیا ہے, جب تک کہ لڑکی کے باپ کی اجازت نہ ہو تب تک اسے مدعا نہیں کر سکتے, نہ دائمی شادی کر سکتے ہیں مدعا کر سکتے ہیں. اور کون باپ اجازت دے گا لڑکی کو؟ اسی لیے شریعت نے باپ کے اوپر شرط قرار دیا کنڈیشن, تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے معاشرے کے اندر, انکریج نہ کیا جائے. بہرحال اگر اور کوئی سوالات ہو تو اس کو میرے خیال میں اگلے 5 منٹ میں ریکارڈ کر دیں گے. شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا وہ آپس میں مدعا کر لیں اور کسی کنڈیشن کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو, یہ کافی حد تک کامن ہے کہ مدعا پڑھ لیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ محرم ہو جائے, تاکہ بات چیت کر سکیں, حرام میں مبتلا نہ ہو. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ باپ یہ شرط رکھ دے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کو قائم نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے ہیں اور کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے, تاکہ صرف بات کر سکیں. چند مہینے شادی سے پہلے جب انسان فیصلہ کر چکا کہ ہاں ان دونوں کی شادی ہوگی, یہ فیصلہ ہو چکا ہو, تو اس سے چند مہینے پہلے اگر کوئی حرج نہیں ہے, میں تب صرف اس کو سمجھتا ہوں کہ درست ہے جب یہ واقعی فیصلہ ہو چکا ہو کہ ان دونوں کی شادی ہوگی. تب نہیں کہ ایکسپلور کر لیں کہ ہم شادی کریں گے یا نہیں کریں گے, تب میں جائز سمجھتا اس کو, اور اس کو انکریج نہ کریں. خود سے ماں باپ جو ہیں جس کو ڈسکریج کریں کہ چلیں ایکسپلور کر لیں. ایران کے اندر یہ رائج کیا گیا اور اس کے نتائج برے نکلے ہیں. طلاق اس وقت ایران میں عام ہو چکی ہے. ہندوستان میں جا کے دیکھیے کہ طلاق عام ہو چکی ہے. ہر ہندوستان کے بڑے شہر کے اندر جہاں پہ ہندو مذہب میں طلاق حرام ہے, تو جو برے نتائج نکل رہے ہیں جن چیزوں کے, ان کو یہاں پہ اڈاپٹ مت کریں, ان کو مت ٹرائی کیجیے. ٹرائی اینڈ ایررز کو اڈاپٹ مت کیجیے. جو ہم ٹرائی کر چکے چیزیں اور معاشروں کے اندر نقصان دہ ثابت ہو چکی ہیں. ایران کے اندر خصوصاً جنگ کے بعد 8.5 سال تاریخ انسانی کی سب سے طولانی ترین جنگ رہی ہے, تقریباً 9 سال, جس کے بعد پھر ایک پوری نسل جو ہے بنیادی طور پہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد صرف بچوں کے جوان ہونے کے بعد ایک نئی نسل تھی جو ماں باپ کے یا خصوصاً باپ کے بغیر تھی. عموماً جو باپ کا کردار ہوتا ہے گھر کے اندر وہ ماں ادا نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں. چلے اس کو رائز کیا جائے, کچھ علماء کا شاید ایکسپیریمنٹ کیا جائے, وہ عام ہوا, اس کے بعد اس سے نتائج برے نکلے, وہاں پہ طلاق عام ہو چکی ہے. تو ایک ایسی چیز نہیں کہ اس لیے ہم مدعا پڑھتے ہیں لڑکے لڑکی کا کہ یہ انگیجمنٹ کے طور پہ استعمال کریں گے تاکہ اسی دوران یہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم دونوں دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں. خدا نہ خاصہ کہ ایسا ہو. ہم اس لیے مدعا کو رائج کریں کہ یہ انگیجمنٹ کے طور پہ کہ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگا جب فیصلہ ہو چکا ہو کہ ہاں ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے. خدا نہ خاصہ اگر کوئی بری چیز ہے تو سامنے آ جائے اور وہ دونوں دوسرے کو تھوڑا بہت پہچان لیں, اس حد تک صرف جائز ہے, انکریج پھر بھی مت کریں, میں نہیں کہوں گا. اور تو سوال ہے تو ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو بھی سوال کیا کہ اس پہ ایک بات کی ضرور کہوں گا, ایک بات پریکٹیکل ہے اور جو تجربے میرے آیا, شادی سے پہلے جو شریعت نے ضرور اجازت دی ہے کہ لڑکا دیکھ سکتا ہے لڑکی کو, لڑکی دیکھ سکتی ہے لڑکے کو, لیکن وہ بس ایک بہت مختصر سی نظر اور دیکھیں کہ بس کوئی عیب نہ ہو اس حد تک ہے. لیکن اس کے معنی ہے جو بعض افراد نے کے لیے شادی سے پہلے نہیں, مولانا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا اس کا مزاج سمجھ لیں, وہ ہمارا مزاج سمجھ لیں, تھوڑی ہماری ملاقات ہونی چاہیے کچھ دن کے بعد. خصوصاً آج کل چیٹنگ اور ٹیکسٹ میسیجنگ سے بہت ہوتا ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اول تو شریعت نے اس حد تک اجازت ہی نہیں دی ہے کہ آپ اتنی حد تک باتیں کرتے رہو, اس سے گھنٹوں پہلے آپ باتیں کرتے, اول تو شریعت نے اجازت نہیں دی. دوسری بات یہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو لڑکا ہے وہ اپنے گھر میں ہے, وہ اپنے دوستوں میں ہے, ان کے درمیان کنفیوژن بہت جلدی پیدا کریٹ ہوتا ہے. وہ کنفیوژن جب کریٹ ہوتا ہے تو اگر والدین نے شادی طے کی ہے یا آپس میں پسند تھی اور شادی کرنا تھا, 1 سال بعد شادی ہونا تھی,
لیکن اب والدین نے چلیے آپس میں فرسٹ کزن ہے, آپس میں باتیں کر لیں, یا میرے دوست کی بیٹی ہے چلو باتیں کر لیں, یا ہم تو شادی کرنے ہی والے ہیں تو ہم باتیں کر لیں. لیکن عموماً دیکھنے میں آیا جب یہ چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جب یہ ٹیکسٹ میسیج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, فون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو اس میں کنفیوژن زیادہ پھیلتے ہیں. ظاہر ہے کہ کہیں ایک ذرا سے کنفیوژن آتا ہے تو لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے اس کو اپنے حساب سے ایکسپلین کرتی ہے, اس کی دوستیاں اپنے حساب سے ایکسپلین کرتی ہیں, اس کی بہن اپنے حساب سے ایکسپلین کرتی ہیں. ایکچوئل سچویشن میں تو کوئی نہیں ہوتا, نہ وہ لڑکی ہوتی ہے نہ وہ لڑکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. شادی سے پہلے بس جتنا شریعت نے کہا وہ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں آپ معلوم کر لیں, اتنا کرنے کے بعد پھر انسان صبر کرے, جب اس کی شادی ہو جائے تب وہ روابط قائم کرے, تب ایک دوسرے کو سمجھنے کی اس وقت ضرورت ہے سمجھے, اور جب اس وقت وہ سمجھیں گے وہ زیادہ بہتر انداز سمجھے. دور بیٹھے انسان ایک دوسرے کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. یہ جو دیکھنے کے بارے میں اجازت دی ہے اسلام نے, وہ اس وقت ہونی چاہیے کہ جب فیصلہ ہو جائے کہ اس لڑکی سے شادی ہو, یعنی وہ نظر فیصلے کا سبب نہ بنے. یعنی شرعی لحاظ سے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. یہ لڑکی کوئی خریدنے اور بیچنے کا مال نہیں ہے کہ جو آپ دکھائیں اور پھر بعد میں پسند کیا جائے. اسلامی شریعت جو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے پہلے تم تحقیقات کر لو, فیصلہ کر لو, جب تم 95% یا 98% یقین ہو جائے کہ تم اسی لڑکی سے شادی کر رہے ہو, پھر ایک نظر دیکھنے کی اجازت اس وقت ہے. اور وہ نگاہ جو ہے فیصلے سے, یعنی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے, نگاہ بعد میں ہونی چاہیے. یہی میں اس پہ میرے خیال میں آپ نے جو پوائنٹ جو قبلہ نے اٹھایا میرے خیال میں کافی اہم ہے. اصل میں یہ یہاں پہ آپ یہ مت دیکھیں کہ یعنی آپ کے سامنے چند افراد بیٹھے ہیں, یہ تجربات تقریباً جتنے بھی ہم لوگوں کے جتنی ہماری اس وقت پبلک ڈیلنگ ہے اور ان معاملات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ بڑے سے بڑا کاؤنسلر بھی اتنا کام نہیں کر رہا ہوگا جتنا اس وقت علماء کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. سیکنڈلی میں اس بات پہ اشارہ کروں گا کہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہیں شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے, رشتہ ہوا, اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, جو جوڑا بھیجو گے تم نے کس طرح کا ہوگا, کیا ہوگا, کیا اسی کے اوپر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, اور وہی اختلافات بعد تک پلتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں. کیونکہ میرا اپنا رد تجربہ یہی ہے, جب بعد میں بھی بات کر رہے کہتے ہیں جی ہاں جب ان کے تو پہلے سے ایسا سلوک تھا ہمارے ساتھ, ابھی رشتہ ہوا ہی نہیں تھا, ہم نے صرف بات کی تھی جہیز میں, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, فلاں کہہ دیا تھا. تو جب آپ خدا نہ خاص طلاق کی تک نوبت آتی ہے تو جب بعد میں تحت تک پہنچتے ہیں تو پہلے ہی سے اختلافات شروع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, جو بعد میں پک پک کے اس حد تک بن جاتے ہیں کہ پھر وہ لاوا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے شادی سے پہلے یہ حد تک باتوں کو آگے مت بڑھائیں کہ پھر اس کے اختلافات جو ہیں وہ بعد تک شادی کے بعد, اور پھر یہ جو بعد میں ایک سوال آنے والا ہے, یہی جو بعد میں اختلافات ہوتے ہیں, ڈسپیوٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خصوصاً مرد, اب کیونکہ خواتین چلی گئی تو اس کے بات کو کہہ رہا ہوں کھول کے, کہ عموماً مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ تانے دینے سے باز نہیں آتے, اور جبکہ یہ عورتوں کی صفت ہے. لوگ عموماً لکھنے والے کیونکہ زیادہ مرد گزرے, وہ کہتے ہیں خواتین کی صفت ہے کہ خواتین عورتیں دوسرے کو تانے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی دیتی ہوگی. میں نے دیکھا ہے کہ مرد بھی باز نہیں آتے تانے دینے سے. تمہارے یہاں جو شادی ہونے والا ہم لوگ گئے تھے تو یہ ہوا, نکاح کے وقت یہ ہوا تھا, ولی میں ایسا نہیں ہوا, بارات میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں, تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا تھا, سانس نے یہ کہا تھا, بھائی نے, چھوٹی چھوٹی سی باتیں وہ تانے دیتے رہتے ہیں, اور وہ پلتی رہتی چیزیں اور وہیں بڑھتی رہتی ہیں. جو پہلے ہی ایک تو ساکنہ تراقیں ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں. محمد اس کو جواب کرنا چاہتے ہیں, 2 پوائنٹس اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال ہے کہ محمد کی یہاں پہ فائنلسٹ میں گفتگو ہے. Assalamu alaikum. Maulana Sahib, you mentioned earlier, I can't remember which one of you Maulanas mentioned it, that people come to you when things have gone wrong, but not at the beginning when you're trying to decide. Now, how would you plug in that opportunity? Because the way our communities work, and it's hard enough to find matches. When we found a match, at what point should we come to the Maulanas and get an agreement that is the right point? Because he did mention that people come to you too late when at the other end of the marriage when divorces are happening. How can we plug in an event where you can contribute? Well, I mean, according to Islamic teachings, every kind of agreement between Muslims should be with prior consultation, research, understanding, every kind of thing. And marriage is one of the most important agreements. So, of course, you need to do more research and more investigation about it. You need to educate yourself. You need to completely understand what you are getting into. And therefore, it is better to do all kinds of research before marriage.
otherwise you will get into trouble. بہت اختصار کے ساتھ نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح دائمی ہے، ایک نکاح موقتی ہے۔ شاید عمومی تاثر یہ ہے کہ نکاح موقتی یا متعہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک خاص ضرورت کو پورا کرنے کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دونوں نکاح ہیں تو نکاح کی بنیادی فلسفی دونوں پہ آ جاتی ہے۔ نٹ اٹ مینس کہ آپ اپنی مردانگی کے مظاہرے کے لیے متعا کریں۔ یہ دونوں نکاح ہیں، اور نکاح کی جو بنیادی فلسفی ہے، جیسا کہ علماء نے حدیث بھی بیان فرمائی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ میری سنت ہے۔ تو جب پیغمبر نے فرمایا میری سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نقطہ میرا قابل ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کا تعلق طہارت کی کام سے ہو گیا، معدن طہارت سے ہو گیا، اور اسلام کوئی گندگی پھیلانے نہیں آیا۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ متعہ جائز ہے، تو بہت ہی سادہ سی بات میں عرض کروں گا، چینی کھانا بھی جائز ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ صبح سے شام تک چینی کھانا شروع کر دیں۔ جائز کا معنی جو ہے وہ دینی، مذہبی اور دینی اقدار سے ہٹ کے نہیں ہے۔ جب بھی مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کو دینی اقدار سے ہٹ کے آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ، فتوے کو آپ دیکھیں کہ دینی اقدار اور معاشرے میں موجود جو مذہبی روایات ہیں آیا اس سے کنٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا۔ لہذا اہم و مہم کے اعتبار سے کہیں اگر کنٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے تو بہرحال آپ وہ کام کریں گے جو آپ کی نیک نامی کا باعث بنے، جو دین کی نیک نامی کا باعث بنے۔ لہذا متعہ، البتہ اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، میں قابل تعریف سمجھتا ہوں یہاں کے دوستوں کو جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، لیکن بہت ساری پیچیدہ مباحث موجود ہیں۔ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اسلام کے مطابق ایک سیکس کی ایجوکیشن دے دی جائے تو بہت سارے امراض ختم ہو جائیں، بہت ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ کچھ کوتاہیاں بہرحال پورے احترام کے حفاظت کے ساتھ، کچھ کوتاہیاں والدین کی ہیں، کچھ کوتاہیاں بچوں کی ہیں، کچھ مسائل جو ہیں سوسائٹی کے ہیں، کچھ مسائل کلچرل ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر یہ سارا اس طرح کی پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں۔ بہرحال اگر کسی نوجوان کو اس طرح کی پریشانی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی پریشانی حل ہو۔ آپ یہ غریزہ بالکل سیکس اللہ نے رکھا ہے فطرت میں۔ میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں، پانی کی فطرت میں بہنا ہے، اگر آپ اس کو سٹریم لائن نہیں کریں گے، اس کی حدیں نہیں بنائیں گے تو پانی تباہی لائے گا۔ پانی اس وقت مفید ہوگا جب آپ اس کو کسی نہر میں، کسی ندی میں، کسی نالے میں اس کی میرا مطلب نوک پلاک بنائیں گے، اس کو راستہ دیں گے، تو یہ پانی جو ہے بالکل نعمتوں کا باعث ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی بنیادی ایک موجود ہے یہ چیز، لہٰذا اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے بنیادی طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے مسائل کو بھی سنجیدگی اور درد دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالی یہ نہیں کہ ہم ٹھوک بجا کے مطلب بات کہہ دیں، اور نہیں، ضرورت ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کو بھی سمجھا جائے، سوسائٹی کے مسائل کو بھی سمجھا جائے، اور یہ ساری۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا، باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں لیکن بہت ساری ہو گئی ہے، وہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ دین میں واجبات کی تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو مستحبات اور مباحات اور مکروہات۔ دین میں واجب اور محرم، حرام اور واجب کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، اس کی مثال 5 وقت کی نماز ہے، لیکن مفاد الجنان اٹھا کے دیکھیں کہ اس پہ عمل کرنا ہی مشکل۔ حدیث یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میرا قرب واجب سے حاصل نہیں ہوتا، نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو رشتہ جس پہ آج بحث ہوئی ہے، یہ طرفین کا رشتہ اگر فقہی طور پر دیکھا جائے
تو ٹوٹل فقہی واجب 2 مرد پر ہے 2 عورت پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی نہیں چل سکتی. ہاں یہ رشتہ کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ رشتہ وفاؤں کا رشتہ ہے. یعنی یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. یہ رشتہ باہمی عفو و درگزر کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے کے تکامل کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے کے تعاون کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے کی شخصیت کو تکامل کرنے کا رشتہ ہے. لہذا جب اس نظر سے دیکھیں گے تو یہ رشتہ، یہ ساری شرائط، یہ ساری فلسفی متعہ کے اوپر بھی آتی ہے. کون سا مرد چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی خاتون نے گزارا ہو کوئی وقت اور اب وہ کسی اور کے بازو میں چلی جائے؟ اس سے واضح میں کیا بات کہوں؟ یہ مرد کی مردانگی کا امتحان ہے. اب تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ 2 اینٹیں بھی اگر کچھ عرصہ پاس رہے تو ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے کف کا انتخاب کرو. یہ خالی نکاح دائمی میں نہیں ہے بلکہ غیر دائمی میں بھی ہے. یہ تھوڑی کہ کچرا آپ تلاش کریں اور جا کے اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے خدا حافظ. نہیں، جائز کا جائز کے معنی کو ایکسپلائٹ مت کریں. جائز کے معنی کو ایکسپلائٹ کرنے سے آپ کی ضروریات اور دین کی جو اصل حکمت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم. آغا شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ سب کی تکلیفوں کا شکریہ. اور میرے خیال سے جو ہمارا پلان تھا ہم نے تمام ٹاپکس کو کور کر لیا، لیکن تشنگی ابھی بھی باقی ہے اور ٹائم کی ہمارے پاس کمی بھی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس طریقے سے ایسے ہی ٹاپکس آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ اس میں ہم ڈسکس کریں اور قوم کی رہنمائی ہو. میرے خیال سے اس کانفرنس کے بعد، اس کورس کے بعد اگر کچھ لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. جیسے کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے، تو ہمارے پاس کچھ خواتین موجود ہیں جنہوں نے اپنی سروسز دی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل اپنے شیعہ پروفیشنل لنک میں ڈال دیں گے. خدا نہ خاصہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہ مولانا صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے، اور خواتین سے بھی کر سکتے ہیں جو شیعہ مومن خواتین ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میرے خیال سے باہر جانے سے بہتر ہے کہ آپ باہر جائیں، وہاں میرج کاؤنسلر کو پیسے دیں اور وہ اپنے پروگرامز، ان کے فکس پلانز ہوتے ہیں، جیسے مولانا صاحب ذکر کیا تھا کہ وہ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں لڑکیوں کی، خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کی، کہ وہ ان کے دماغوں کو پلٹ دیتے ہیں، ان کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے علماء کرام کے پاس آئیں یا ہماری جو شیعہ خواتین جو میرج کاؤنسلنگ کرتی ہیں ان کے پاس آئیں تو شاید وہ طلاق سے بچ جائیں، وہ خاندان بچ جائیں. آخر میں مولانا علی رضا صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کر دیں اور ہم اس کا اختتام کریں. صلوات محمد تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان کے خدمتوں کا واسطہ، پروردگار جناب خدمتوں کے خدمتوں کا واسطہ، جتنے افراد موجود ہیں سب کی، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہمارے اپنے رشتوں کے اندر، ہمارے خانہ کے، ہمارے مستقبل میں بچوں کے تمام رشتوں کے اندر برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما. پروردگار تمام پریشانیاں سب کی دور فرما. جتنے افراد نے جماعت سے دعا کی سب کی دعاؤں کو سجا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے سب کی مرحومی کی مغفرت فرما. پروردگار جو اہتمام کیے جن برادران نے اس میں حصہ لیا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما اور پروردگار اخلاص کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں خدمت کرنے کی دین کی توفیق عنایت فرما. ادارہ جعفریہ کو پروردگار رات زندگی رات کی طرف عنایت فرما. تمام خدمتگاران کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو نے اقدامات کیے ہیں ان کو بھی بازار میں منظور مقبول فرما. بارے ہمارے اسلام کو تعجیب فرما. پروردگار جہاں جہاں مسلم بسیں سب کے جان مال و ذاتوں کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله